بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عزیز طلباء، آپ 11th کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں اور سبجیکٹ آپ کا عربک ہے اور ٹاپک آپ کا کلمہ اور اس کی اقسام ہے. تو اپنے موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کو اس کلمہ اور اقسام کی قسموں سے پہلے علم صرف اور نحو، جس سے زبان دانی کے لیے نہایت ہی ضروری سمجھا گیا ہے کے بارے میں کچھ بتاؤں. تو نحو اور صرف یہ دو علم ہیں. علم صرف وہ علم جس میں لفظوں کی پہچان اور ان کے الٹ پھیر کے قاعدوں کا ذکر ہو. اور علم نحو وہ علم جس میں لفظوں کے آپسی تعلق اور ان کے اعرابی حالت کی قاعدوں کا ذکر. تو اب اسی علم کے بارے میں علم نحو ہے. علم نحو کے بارے میں بتایا گیا ہے العلم النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. یعنی علم نحو زبان دانی میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو کھانے میں نمک ہے. اگر آپ لوگ نمک کے بغیر کوئی بھی کھانا چاہے تو آپ کو پھیکا لگے گا، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوگا، یہ بے مزہ ہوگا. اور پھیکا سے مراد کہ آپ اس سے پسند نہیں کریں گے. تو چونکہ زبان جو ہے وہ دوسرے کو سننی ہوتی ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف یہ منتقل ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے سے. تو جب اس کے معنی صحیح نہیں نکلتے ہوں تو یہ پھیکی لگتی ہے. تو ایسی پھیکی زبان کو کوئی سننا نہیں چاہے گا. تو معافی ضمیر جو ذہن کے اندر بات ہوگی وہ دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتی. اس تیسری معنوں میں زبان کو دوسرے
تک یا اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان دونوں علموں کا جاننا بہت ضروری ہے. تو ہمارا موضوع یہاں کلمہ اور اس کے اقسام ہیں. تو ہم عربی میں کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں. کلمہ یا کلمتم ہم لکھتے ہیں ایسے کلمتم. بامعنی لفظ کو کہتے ہیں. بامعنی لفظ. اور یہ بامعنی لفظ 3 قسم کا ہو سکتا ہے, 3 طرح کا ہو سکتا ہے. 3 طرح کا ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ اسم ہوگا. نمبر 2 یہ فعل ہوگا. نمبر 3 یہ حروف ہوگا. اب عربی زبان کے اندر اردو میں اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ اسم وہ معنی دار لفظ ہے جو خود اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو, کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو, اور اس سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے. زمانے تو 3 ہی ہیں, ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے. تو اسم وہ لفظ یا کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے لفظ یا کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں طیب, طیب, اچھا معنی نکلتے ہیں. حامد, حامد نام لڑکے کا یا آدمی کا. انا میں, ہوا وہ, انت یا انت, تو لڑکا یا تو مرد, انت تم لڑکی یا تم عورت. تو یہ اسم جو ہے ان الفاظ کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات میں نے اسی کے بارے میں بتائی تھی, اسم کے بارے میں, کہ اس سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے. اب ان سے تو کوئی زمانہ سمجھا نہیں جاتا, لیکن ایک لفظ ہے ضرب. ضرب کہتے ہیں مار کو, مارنے کے کام کو. اب مارنے کا کام یا مار ہے تو اس سے ہمیں کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اسے ہمیں کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ایسے ہی کتب, کتب کے معنی عربی میں لکھنا. تو لکھنے سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ دونوں اور ایسے ہی الفاظ جتنے بھی آئیں گے وہ اسم کے اندر ہی آئیں گے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید آپ لوگوں کو اسم کے معنی آپ سمجھ میں آئے ہوں گے. اس کے بعد ہمیں فعل ہے, دوسری قسم, دوسری حالت کلمہ کی. فعل
فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے یا لفظ کا محتاج نہ ہو، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اسے سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی زمانہ نہیں سمجھا جاتا تھا تینوں زمانوں میں، لیکن اس میں زمانے کے ساتھ زمانہ سمجھا جاتا ہے، اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں۔ معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں۔ وہ لفظ یا کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ سمجھا جائے۔ تب جب ہم یہاں کہتے تھے ضربن، اگر ہم اسی کو لے لیں گے ضربن، تو اس میں سے کوئی زمانہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن کام سمجھا جاتا تھا۔ یہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے، لیکن کام کا ہونا ضرور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کام کا ہونا ضرور سمجھا جاتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے اس میں۔ اور تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں سمجھا جاتا ہے، یعنی زمانے کے ساتھ کام کا ہونا اس میں سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے ضربہ، ادھر ضربن تھا، یہاں ضربہ ہے۔ ضربہ معنی اس نے مارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام جو ہے ماضی کے زمانے میں ہوا، یعنی پاسٹ ٹینس میں، گزرے ہوئے زمانے میں مارنے کا کام ہوا۔ اگر یہی کہیں گے، یہی لفظ یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ فعل مضارعہ ہے، اور فعل مضارعہ عربی میں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں فیوچر ٹینس بھی اور اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے۔ وہ مارتا ہے یا وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ضرب یضرب۔ اگر اس کے علاوہ ہم اس وقت پریزنٹ میں افعل اضرب، اس وقت تو مار اضرب مار، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ذهب وہ گیا، تذهب تو جاتا ہے یا جائے گا، ذهب وہ گیا فعل ماضی، تذهب تو جاتا ہے یا جائے گا، تو مضارعہ ہے فعل مضارعہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اس میں ہمارا فعل مستقبل اور فعل حال دونوں پائے جاتے ہیں۔
فعل مستقبل فیوچر ٹینس اور فعل حال پریزنٹ ٹینس دونوں اس میں پائے جاتے ہیں، جسے ہم عربی میں مضارع کہتے ہیں۔ تو تیسری قسم ہے ہماری حرف۔ حرف وہ لفظ یا کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں اسم اور فعل کا محتاج ہو۔ وہ کلمہ یا لفظ جو اپنا معنی بتانے میں اسم اور فعل کا محتاج ہو۔ تو جب ہم خالی حروف کو لے لیں گے تو یہ اپنے معنی بتائے گا، لیکن اتنے ہی بتائے گا کہ ہم اس پوری بات نہیں سمجھتے۔ جیسے من، الہ، اللہ، فی، سے، تک، پر، میں، اس سے کوئی بات پوری بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ہم اس کو ایسے نہیں کہیں گے کہ مثال ہے ذهب زید الى المسجد، ذهب زید، آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، کوئی بھی نام، ذهب حامد الى المسجد، ذهب زید الى المسجد۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ دو اسم آئے، زیدن آیا اور مسجدن آیا، دونوں جب ایک فعل اور ایک حرف اپنے فعل اور دو اسموں کے ساتھ مل کر ایک پوری بات بتاتا ہے کہ زید مسجد کی طرف گیا یا مسجد چلا گیا۔ انا فی البیت، میں گھر میں ہوں، تو انا فی البیت یہاں بھی انا اسم ہے، بیت بھی اسم ہے، تو میں گھر میں ہوں، یہاں تو اسم ہی کے ساتھ مل گیا، تو تب اس نے معنی بتایا کہ میں گھر میں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں۔ تو ایسے میں کوئی اور مثال بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ مجھے اخذ ہوا کہ آپ کو ان تین کے تھوڑی بہت تفصیل بتانے کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں سے اخذ کیا ہوگا، آپ کی ذہن نشین ہوا ہوگا۔ تو آئندہ میں آپ کو اقسام اسم کے ٹاپک پر بتاؤں گا۔ تو ہم اردو میں جیسے کہتے تھے کہ اسم جو ہے معنوں اور بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں، تو ہم معنوں کے لحاظ سے اور
بناوٹ کے لحاظ سے کہ چکر میں پڑنے کے بغیر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے. تو پہلی قسم ہے اسم معرفہ اسم کی، اور دوسری قسم ہے اسم نکرہ. تو معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ خاص کوئی لڑکا ہوگا، یا خاص کوئی مرد ہوگا، یا خاص کوئی جگہ ہوگی. اور نکرہ عام جگہ کو کہتے ہیں، عام لڑکے کو کہتے ہیں، جو کوئی ایک بھی کوئی شہر ہو، شہر کا نام نہیں، شہر، جیسے ہم بلدن کہتے ہیں، تو ایسے ہم مدینتن کہتے ہیں. مدینہ وہ مدینہ نہیں، عام مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. تو ایسے میں اگر معرفہ لے لیں گے تو معرفہ کی کون سی قسم، معرفہ اسم کی کون سی قسم، وہ قسم جو خاص، جیسے ہم مکہ تو کہتے ہیں، مکہ ایک خاص شہر ہے، یا مدینہ، یا مدینہ شہر ہے، یا کوئی اور شہر، دہلی یا ممبئی یا کہتا ہے، ایسے. تو اس میں معرفہ یا کسی شخص کا نام لے لیں گے، یا لڑکے کا نام حامدن تو خاص ہے. اگر یہاں کہیں گے نکرہ تو یہاں کہیں گے رجل یا ولدن. تو ایسے میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ ان کی قسموں کا بیان آئندہ انشاءاللہ کیا جائے گا. کچھ منٹ